نیک اور جائز کام کرنے میں جتنی اچھی نیتیں زیادہ ہوتی ہیں اتنا ہی ثواب بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ہم اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ میں قرآنی آیات اور حدیث مبارکہ کی زیارت کروں گی اور ان پر عمل کرنے کی کوشش کروں گی۔ جہاں جہاں سرکار کا اسم مبارک آئے گا وہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جہاں جہاں کسی صحابی کا نام آئے گا وہاں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جہاں کسی بزرگ کا نام آئے گا تو وہاں رحمت اللہ علیہ پڑھوں گی۔ کسی بھی دور میں بیان تقریر کی اہمیت سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ آج کے دور میں بھی دینی تعلیمات پھیلانے کا ایک بہترین ذریعہ بیان ہے۔ اس کے ذریعے کم وقت میں کئی افراد تک منفرد اور نیک معلومات پہنچائی جا سکتی ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے اسلام کے متعلق، سلام کرنے کی سنت اور آداب۔ سلام کرنا ہمارے پیارے آقا تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بہت ہی پیاری سنت ہے۔ بدقسمتی سے آج کل یہ سنت بھی ختم ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اسلامی بھائی یا بہنیں جب آپس میں ملتے ہیں تو السلام علیکم سے ابتدا کرنے کے بجائے آداب، عرض ہے کیا حال ہے، مزاج شریف، صبح بخیر، شام بخیر وغیرہ وغیرہ عجیب و غریب کلمات سے ابتدا کرتے ہیں۔ یہ خلاف سنت ہے۔ رخصت ہوتے وقت بھی خدا حافظ، گڈ بائے، ٹاٹا وغیرہ کہنے کے بجائے سلام کرنا چاہیے۔ ہاں، رخصت ہوتے ہوئے السلام علیکم کے بعد اگر خدا حافظ کہہ دیے تو حرج کوئی نہیں ہوتا۔ اسلام کی چند سنتیں اور آداب ملاحظہ فرمائیں۔ اسلام کے بہترین الفاظ یہ ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی تم پر سلامتی ہو، اللہ عز و جل کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ سلام کرنے والے کو اس سے بہتر جواب دینا چاہیے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کنز الایمان، اور جب تمہیں کوئی کسی لفظ سے سلام کرے تو تم اس سے بہتر لفظ جواب میں کہو یا وہی کہہ دو۔ سلام کے جواب کے بہترین الفاظ یہ ہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یعنی اور تم پر بھی سلامتی ہے اور اللہ عز و جل کی طرف سے رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ سلام کرنا حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی بھی سنت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب اللہ عز و جل نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو انہیں حکم دیا کہ جاؤ اور فرشتوں کی اس بیٹھی ہوئی جماعت کو سلام کرو اور غور سے سنو کہ وہ تمہیں کیا جواب دیتے ہیں، کیوں نہ کہ وہی تمہارا اور تمہاری اولاد کا سلام ہے۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکم رحمت اللہ، اور انہوں نے رحمت اللہ کے الفاظ زیادہ کہے۔ عام طور پر معروف یہی ہے کہ السلام علیکم ہی اسلام ہے، مگر اسلام کے دوسرے بھی بعض سیغے ہیں۔ مثلاً کوئی آ کر صرف کہے سلام تو بھی سلام ہو جاتا ہے، اور سلام کے جواب میں سلام کہہ دیا یا السلام علیکم ہی کہہ دیا، صرف وعلیکم کہہ دیا تو بھی جواب ہو گیا۔ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ میرے پیارے دوستو، اس بات پر غور کریں کہ سلام کرنے سے آپس میں محبت پیدا ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک تم ایمان نہ لاؤ، اور تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایک دوسرے سے محبت نہ کرو۔ افسوس کہ آج ہمارے دل ایک دوسرے کی نفرت سے بھرے ہوئے ہیں۔ کیا میں تم کو ایک ایسی چیز نہ بتاؤں جس پر تم عمل کرو تو ایک دوسرے سے محبت کرنے لگو؟ اپنے درمیان سلام کو عام کرو، یعنی کہ ہمارے پیارے نبی نے فرمایا کہ اپنے درمیان سلام کو عام کرو جس سے تمہارے اندر ایک دوسرے سے محبت کا جذبہ پیدا ہوگا۔ ہر مسلمان کو سلام کرنا چاہیے، چاہے ہم اسے جانتے ہوں یا نہ جانتے ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن الیاس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اسلام کی کون سی چیز سب سے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یہ کہ تم کھانا کھلاؤ مسکینوں کو اور سلام کو ہر شخص کو، خواہ تم اس کو جانتے ہو یا نہیں۔ یعنی انہوں نے پوچھا کہ سلام سے بھی کوئی چیز بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، لیکن تم سلام ہر شخص کو کرو جس کو تم جانتے ہو یا نہیں جانتے۔
تو پیارے دوستوں، بات چیت شروع کرنے سے پہلے ہی سلام کرنے کی عادت بنانی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی سلام بات چیت سے پہلے ہے۔ چھوٹا بڑے کو، چلنے والا بیٹھے ہوئے، تھوڑے زیادہ کو اور سوار پیدل کو سلام کرنے میں پہل کریں۔ پیچھے سے آنے والے آگے والے کو سلام کرے، یعنی کہ جو پہلے موجود ہوتا ہے وہ بعد میں آنے والا بندہ اس کو سلام کرے۔ مگر آج ہمارے یہاں معاشرے میں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر کوئی باہر سے آیا ہے تو وہ اپنے آتے ہی کاموں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو آج میں جو سلام ہے اس کی اہمیت سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ تو اس ویڈیو کو پورا دیکھیں ضرور، اور اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ہم مسلمان ہیں اور ہمارے نبی کی سنتیں جو ہیں وہ زندہ رہیں۔ تو پیارے دوستو، یہ تھی آج ہماری ویڈیو کا ٹاپک اسلام، جس میں نے آپ کو سمجھایا کہ اسلام کرنے کی کتنی زیادہ اہمیت ہے۔ ہو سکے تو سب جب بس میں سوار ہوں، کسی ہسپتال میں جانا پڑے، کسی ہوٹل میں داخل ہوں جہاں لوگ فارغ بیٹھے ہوں، جہاں مسلمان اکٹھے ہوں، سلام کر دیا کریں۔ یہ دو الفاظ زبان پر بہت ہی ہلکے ہیں مگر ان کے فائدے بہت زیادہ ہیں۔ تو کوشش کیا کریں کہ اپنی سنت کو، اپنے نبی کی سنت کو زندہ رکھیں۔ ہم مسلمان ہیں، ہم ان چیزوں کو اگنور نہیں کر سکتے۔ جب ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں اگنور کرنا شروع کر دیتے ہیں تو یہ ہماری زندگی کا حصہ بن جاتی ہیں، اور جن سے ہمیں بہت بڑے بڑے خمیازے اٹھانے پڑتے ہیں۔ تو آج ہمارے معاشرے میں اس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ یہ جب کرونا آیا تھا تو اس چیز کو ہاتھ ملانا سے گریز کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ گلے ملنے سے گریز کرنے کی وجہ سے ہمارے اندر بہت سے ڈفرینس پیدا ہو گئے ہیں۔ ہم اسلام کرنا چھوڑ ہی گئے ہیں اس وجہ سے۔ تو میرا اس بات کو، اس میسج کو آپ تک پہنچانے کا یہی مقصد تھا کہ آپ اس چیز کو اگنور نہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارے نبی نے اس چیز کے بارے میں تلقین کی ہے، ہمارے صحابہ نے اس چیز کے بارے میں تلقین کی ہے، ہمارے خدا نے اس چیز کے بارے میں فرمایا ہے، تو ہم پھر اس چیز کو کیوں چھوڑ دیں؟ تو آج ہم یہ نیت کریں گے کہ ہم مسلمان سلام کرنے میں پہل کریں گے، چاہے ہم کسی کو جانتے ہیں یا نہیں جانتے، لیکن ہم سلام کریں گے۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور آپ میرے اس میسج کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں گے، زیادہ سے زیادہ اس چیز کو پھیلائیں گے تاکہ ہمارے نبی کی سنت زندہ رہے اور ہم مسلمان اپنے اعمال میں نیکیاں جمع کریں۔ تو ملیں گے ہم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اللہ آپ کا اور میرا نگہبان رہے، آمین۔